الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ودعنا سبل ختم الرسل مولاي كل جسم غبار کو بخشا فروغ وادی سینا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب میرے نہایت ہی واجب الاحترام دینی بھائیوں اور دینی بہنوں، رب ذوالجلال کی حمد و ثنا، تسبیح و مناجات اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے حد و حساب درود و سلام بھیجنے کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام نعتیں لکھا کرتے تھے، آپ کی شان بیان کیا کرتے تھے، آپ کا سراپا بیان کرتے تھے، آپ کے اوصاف حمیدہ بیان کرتے تھے، اور آپ نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے، انسانیت کے اوپر جو احسانات کیے، ان کو بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت حسان کا کہ وہ شعر جو ہے نا، احسن من قلم ترکت تو عینی اجمل من قلم تلد النساء خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، یہ ضرب المثل ہو گئے۔ تو ابھی اقبال کے 2-3 شعر میں نے نہ دیا، اشعار پڑھ کے سنائے ہیں آپ کو۔ ویسے تو سارا قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان کرتا ہے۔ آپ کی زندگی میں جو مدارج آئے، جو مشکلات آئیں، جو آسانیاں آئیں، جس طرح آپ نے تحریک اسلامی کو لے کر آپ چلے دین اسلام کو، 23 سال 4 مہینے اور کچھ دن میں آپ نے دنیا کی ایک غالب قوت بنا لیا، تو ظاہر قرآن پاک آپ کے اوصاف حمیدہ کو بھی بیان کرتا ہے، اور آپ کی جو سیرت طیبہ ہے، آپ کی زندگی کے نشیب و فراز کو بیان کرتا ہے۔ ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے بھانجے بھتیجے، یہ تب کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، تو تب ملنے گئے، پوچھا جا کے کہ اماں آپ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب رہی، تو آپ ہمیں ان کے اوصاف حمیدہ، ان کے اخلاق عالیہ کے بارے میں بتائیے۔ تو جھٹ سے اماں کہنے لگی کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پوچھتے ہو؟ قرآن پڑھ لو، سارا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہی تو ہیں، قرآن پڑھ لو۔ تو یہ جو آیا مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ احزاب کی، کہ جس میں رب کریم اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ مدح سرا ہے رب جہاں، کہ اللہ نے نعت بیان کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں رب کریم نے 5 صفات آپ کی بیان کی کہ اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر، ہم نے آپ کو بھیجا ہے مبشر بنا کر، ہم نے آپ کو بھیجا ہے نذیر بنا کر، اور ہم نے آپ کو بھیجا ہے داعی الاللہ بنا کر، داعین الاللہ باذنہ، کہ آپ اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت اور اس کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ سورج ہیں، لیکن اکیلا سورج نہیں کہا، کیونکہ جب طلوع ہوتا ہے تو سورج کی شعاعیں ختم ہوتی ہیں، جب غروب ہوتا ہے تو سورج کی شعاعیں متم پڑ جاتی ہیں، جب گرہن لگتا ہے تو سورج نظر آتا ہے لیکن چمکتا نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے جو مدحت رسول کی ہے اس میں ارشاد فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ آپ دمکتے ہوئے چمکتے ہوئے سورج ہیں۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے
تو لوگ ہر چیز صاف کلیئر دیکھ لیتے ہیں. میرے سامنے بیٹھا ہوا بندہ ہے، اس کے چہرے کی ریکھیں تک مجھے نظر آ جاتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سورج ہیں جس کے اندر حق اور باطل کلیئر ہو کر بندے کے ذہن میں آ جاتا ہے. اگر کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کے ارشادات کو، آپ کی باتوں کے اوپر غور کرے تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. تو اس حوالے سے یہ 5 صفات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے بیان کی ہیں. یہ 5 صفات اپنے طور پہ 5 کتابیں کہہ لیں، بلکہ 5 موضوعات ہیں جن کے اوپر کئی کتابیں لکھی جا سکتی. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بندہ ایک مجلس کے اندر ان ساری باتوں کو بیان کر دے. ڈاکٹر محمود احمد غازی ایک بڑے مذہبی اسکالر تھے، فوت ہو گئے. اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھر دے. یہ اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے وائس چانسلر رہے ہیں اور وزیر بھی رہے ہیں، وزیر تعلیم بھی کچھ عرصہ رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے عربی، فارسی اور اردو کے اندر ان کتابوں کی لسٹ مرتب کرنا شروع کر دی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر لکھی گئی. جو میرے علم میں آئی ان کی تعداد 29,000 بنتی، اور بہت سی میرے علم میں نہیں آئی. اور دنیا کی کوئی ایسی زبان نہیں ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ لکھی نہیں گئی. ان کی تعداد لاکھوں میں بنتی ہے. اور ابھی بھی موضوع تشنا ہے، ابھی بھی آپ کی ذات جو ہے اس کے پہلو، نئے پہلو آپ کی ذات کے سامنے آ رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، ان 5 میں سے ایک بات آج کا موضوع ہے. اس جمعے کے اندر میں بتانے کی کوشش کروں گا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، کہ آپ اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والے. آپ داعی ہیں، آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایک داعی جو ہے اس کی عظمت کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اسے سچا ہونا چاہیے. داعی کی بات کے اوپر اعتبار ہی تب ہوتا ہے جب لوگ اس کے بارے میں جانیں کہ یہ سچا آدمی ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا انسان کوئی اس کائنات، اس دھرتی کے اوپر پیدا نہیں ہوا. سچائی وہ ہے جس کا دشمن بھی اقرار کرے، دشمن بھی مانے گے سچا ہے، نہ مانے ایمان نہ لے کر آئے، لیکن انگلی نہیں اٹھا سکتے. داعی کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ سچا انسان ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا انسان اور کوئی نہیں ہے. جب اللہ کی طرف سے یہ اذن آیا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ دعوت عام کا حکم آپ کو ملا. اس سے پہلے آپ دعوت دیتے تھے تو فردن دعوت دیتے تھے، علل اعلان دعوت نہیں دیتے تھے. تو ایک مرلے پہ حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے قریبیوں کو ڈرائیں. تو آپ نے اپنے قریبی بنو ہاشم کو اکٹھا کیا، بنو عبد المطلب کو اکٹھا کیا اور ان کو آپ نے دعوت دی. کھانا کھلانے کے بعد آپ نے ان کو دعوت دی. تو اس کے بعد یہ حکم آ گیا. سورہ مدثر کی آیات مفسرین کے نزدیک ان آیات کے نتیجے میں آپ
ہوا کہ دعوت اسلام کو علل اعلان بیان کریں، تو اس کا جو آپ نے طریقہ اختیار کیا کہ آپ کوہ صفا کے اوپر کھڑے ہو گئے اور وہاں سے آپ نے آواز لگائی یا سفاح قریش۔ یہ طریقہ تھا اس دور کے اندر لوگوں کو اکٹھا کرنے کا۔ اگر کوئی بڑی بات، بڑا واقعہ ہونے جا رہا ہوتا تو کوہ صفا کے اوپر کھڑا ہو کے کوئی بندہ اعلان کرتا، اس کا مطلب ہے کہ اے قریش کے لوگوں، بڑی بری صبح، بڑی ہی بری خبر ہے تمہارے لیے۔ تو ہوا کیا کہ ہر گھر سے افراد نکلے اور دوڑتے ہوئے اس جگہ پہ پہنچے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلا رہے تھے کوہ صفا کے اوپر۔ یا تو سارے گھر آئے یا کسی نے اپنا نمائندہ بھیجا۔ جب لوگ سینکڑوں سے نکل کر ہزاروں میں چلے گئے تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو ابھی تمہارے اوپر حملہ کر دے گا تو کیا یقین کر لو گے؟ انہوں نے کہا کریں گے، یقین کیوں نہیں کریں گے، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ ان سینکڑوں ہزاروں کے مجمع میں کسی ایک بندے نے بھی انگلی کھڑی نہیں کی، حالانکہ اس معاشرے کے اندر آپ 40 سال زندہ رہے، آپ جوان ہوئے، آپ نے شادی کی، آپ نے بچے پیدا کیے، آپ نے کاروبار کیا، دور دور تک کاروبار کرنے جاتے تھے اور ان لوگوں سے آپ کے معاملات تھے، لیکن کسی ایک بندے کو بھی یہ ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ کہے کہ یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آپ کا جو سچا ہونا ہے یہ بہت بڑی دلیل ہے، بلکہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ جو دین ہم پڑھتے ہیں، دین اسلام، جو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، جو احادیث کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ سچا دین ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے کہ اس کو لانے والا سچا ہے، جس نے 40 سال تک بلکہ پوری زندگی کے اندر کبھی انسانوں سے جھوٹ نہیں بولا، وہ رب کریم کے اوپر جھوٹ کس طرح باندھ سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کا جو سچا ہونا ہے، یہ جتنی صفات عالیہ آپ کی ذات کے اندر پائی جاتی ہیں ان کے اندر سرے فہرست یہ چیز ہے، سب سے بڑی صفت ہے آپ کی کہ آپ ایک سچے انسان ہیں۔ اور سچائی کیا ہے؟ سچائی یہ ہے کہ دشمن بھی مانے کہ سچا ہے۔ اس حوالے سے 2-3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کچھ تو باتیں ہیں آپ کے دور کی کہ آپ کے جو بڑے بڑے مخالف تھے وہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میں آپ کو ایک نئی بات سنانا چاہتا ہوں جس کا تعلق 20ویں صدی کے ساتھ ہے۔ ایک گورا جس کا نام مائیکل ایچ ہارٹ، لوگوں نے سنا ہوا ہے، اس کی ہو سکتا ہے کتاب اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے اس کی کتاب۔ اس نے کتاب لکھنے کا اعلان کیا کہ میں کتاب لکھ رہا ہوں، اس کا نام ہے 100 گریٹ مین آف دا ورلڈ، دنیا کے 100 عظیم انسان۔ تو جب اس نے کتاب لکھنے کا اعلان کیا تو اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پہ رکھا۔ تھا وہ عیسائی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے پہلے نمبر پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 5ویں نمبر پہ رکھا۔ اب عیسائی ملک تھا، اس کے اندر طوفان مچ گیا، لوگوں نے اس کے خلاف مضامین لکھے، اداریے لکھے اخباروں میں، بڑا پروپیگنڈا کیا اس کے خلاف کہ کرسچن ہو کر تو نے یہ کیا کیا ہے۔ پر وہ اپنی بات پہ ڈٹا رہا۔ 28 سال کی محنت سے اس نے کتاب لکھی،
جب مکمل ہو گئی اور چھپ گئی تو لندن کے ایک بڑے ہال کے اندر اس نے افتتاحی تقریب رکھی. اس افتتاحی تقریب میں کئی لوگ بلائے اس نے. کھچا کھچ بھرا ہوا تھا ہال, ہزاروں لوگ تھے, عیسائی ملک تھا. اب عیسائی احتجاج کرنے آئے, انہوں نے نعرے لگائے اس کے خلاف. اللہ بلو ہال کے اندر خاص طور پہ جب وہ تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگوں نے بہت شور مچایا. اب وہ کھڑا رہا اسٹیج پہ, کافی دیر کھڑا رہا. جب شور تھوڑا سا کم ہوا تو اس نے اپنی بات سنائی لوگوں کو. اس نے کہا کہ لوگوں, ایک شخص جو مکہ کی چھوٹی سی بستی کے اندر پیدا ہوا, 40 سال وہاں پلا پڑا, اور ایک دن یکایک وہ پہاڑ سے اتر کر آیا, اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا. تو پہاڑ سے اتر کے آیا اور اس نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, میری بات مانو. تو 4 بندوں نے فوری طور پہ مان لیا. ان 4 میں ایک ان کی زوجہ محترمہ تھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا. ایک ان کا منہ بولا بیٹا تھا زید بن حارثہ, جس کی عمر جب سیدہ خدیجہ نے تحفے کے طور پر دیا ہے شادی کے وقت, تو اس وقت اس کی عمر 14 یا 15 سال تھی. تو ظاہر ہے 40 سال کی عمر میں, 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی, 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا, تو 15 سال یہ ایڈ کر لیں, 29-30 سال اس نوجوان کی عمر تھی. اس نے فوری طور پہ امنا و صدقنا کہا. آپ کے چچا کا بیٹا جو پیدا ہوتے ہی آپ نے گود لے لیا تھا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میری مراد ہے, 9 سال ان کی عمر تھی, تو انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. اور اس کے بعد آپ کے بہترین دوست سیدنا ابو بکر صدیق جو مکہ میں سب سے زیادہ قریبی تھے آپ کے ساتھ رہتے تھے, تو انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. اب مائیکل ہارٹ یہ بیان کرتا ہے لوگوں سے کہ 1400 سال ہو چکے ہیں, آج تک کوئی ایک بات بھی اس کی زندگی میں ایسی نہیں آئی کہ لوگ کہیں کہ اس نے فلاں جھوٹ بولا. 1400 سال ہو گئے. اگر ایک بندہ غلط بات کرے 10 دن کے بعد, 10 سال کے بعد, 100 سال کے بعد پتہ چل جاتا ہے, کوئی بات چھپی نہیں رہتی. ابھی یہ جو بر صغیر میں قادیان گاؤں کے اندر ایک بندے نے اعلان نبوت کیا, اس کے ماننے والوں سے بھی پوچھیں تو وہ کسان کہیں گے, اسے جھوٹا کہیں گے. ساری دنیا جانتی ہے, فائدوں کے لیے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں, فائدوں کے لیے اس کو مان لیتے ہیں, لیکن خود بھی مانتے ہیں قصہ. اسی طرح مسلمہ بنو حنیفہ کا ایک بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس نے اعلان کر دیا نبوت کا. تو 2 بندے بنو حنیفہ کے ملے آپس میں, ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ بھائی بتا, اپنے قبیلے کا وہ جو مسلمہ ہے اس نے اعلان نبوت کر دیا ہے, تیرا کیا خیال ہے؟ تو دوسرے بندے نے کہا کہ وہ جھوٹا ہے, کذاب ہے, اس کے بارے میں کیا خیال ہونا ہے؟ تو پہلے نے پوچھا کہ تیرا پروگرام کیا ہے؟ اس نے کہا پروگرام یہ ہے کہ ماننا ہے اس کو, اپنے قبیلے کا ہے. قریش کے سچے نبی سے اپنے قبیلے کا جھوٹا نبی جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے. یہ ہے انداز. 1400 سال, 1400 سال گزر گئے اور آج تک کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جھوٹ بولا. اور آج ماننے والے 2 ارب ہیں. تو اس نے انگریزی میں ایک ضرب المثل پڑھی
کین ناٹ ڈیسیو آل دا پیپل آل دا ٹائم. ایک بندے کو دھوکہ دے سکتے ہیں نا، 2 کو دے سکتے ہیں، 4 کو دے سکتے ہیں، 1000 کو دے سکتے ہیں، اپنی قوم کو دھوکہ دے سکتے ہیں، باقی قوموں کے لوگ جو ہیں وہ تو نہیں مانیں گے. اس کا اردو میں ترجمہ بنتا ہے کہ کاٹ کی ہنڈیا ایک مرتبہ چڑھتی ہے. جو جھوٹ ہے ایک مرتبہ، 2 مرتبہ نہیں. پتہ چل جاتا ہے لوگوں کو. 2 ارب انسان ہیں اور آج تک بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. جب اس نے یہ باتیں کی تو مجمع اس کو صاف سونپ گیا، خاموش ہو گیا. کوئی بات نہیں تھی ان کے پاس کرنے کی، کوئی بات. آپ کی زندگی کے 1400 سال بعد بھی آپ کی سچائی کے اوپر کوئی بندہ انگلی نہیں اٹھا سکتا. یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے انسان تھے اور آپ کی سچائی کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. آج بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ آپ کی زندگی ایک ایک لمحہ آپ کا محفوظ ہے. صرف آپ کی زندگی محفوظ نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے 5 لاکھ انسانوں کی زندگی محفوظ کر دی. قاری صاحب سے پوچھئے گا اسماء الرجال کیا ہے، کہ جو بندہ بھی آپ کے ساتھ رابطے میں آیا، جس نے آپ کا کوئی قول بیان کیا، تو محدثین نے اس کی پوری زندگی بیان کر دی. کہاں پیدا ہوا، کہاں مرا، کہاں پڑا، کس سے ملا، کس وقت کہاں گیا، کیا کمایا، کیا کھایا. ایک بندے کی وجہ سے 5 لاکھ انسانوں کی زندگی محفوظ ہو گئی اور کوئی بھی اس کو پڑھ سکتا ہے. تو یہ ایک سب سے بڑی حقیقت ہے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے انسان تھے اور انہوں نے جو کہا وہ باقاعدہ موجود ہے. قرآن کے اندر بھی اس کی شہادت موجود ہے. قرآن کے اندر بھی اس سچائی کی شہادت موجود ہے کہ آسمان سے جو کلام اترتا تھا، اللہ کا کلام، تو وہ آپ پڑھ کے سناتے تھے. آپ ہی وہ بول چال کرتے تھے جو عربی زبان میں جو حدیث کی شکل میں محفوظ ہے. لوگ کیا کہتے تھے؟ لوگ خود یہ کہتے تھے ان ھذا الا قول البشر، کہ یہ بندے کا کلام ہے. یہ کسی بندے کا کلام ہے، یا خود لکھتا ہے بولتا ہے یا کسی سے لکھوا لیتا ہے. ان ھذا الا قول البشر ام یقولون تقولہ. یہ کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ خود کر کے پیش کر دیتا ہے. تو اسی دہن مبارک سے یہ بات نکلی وَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، کہ اگر تم سچے ہو اپنی بات میں تو اس طرح تم بھی انسان ہو، بات لے آؤ بتا کے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، سچی بات بتاتے تھے کہ یہ کلام میرا نہیں ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہے، میں اس کا کلام پیش کر رہا ہوں. اس سے بڑی سچائی کیا ہو سکتی ہے؟ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، ایک مجلس کے اندر 3 لوگ شریک تھے. ایک کا نام تھا اخنس بن شریح، یہ طائف کا رہنے والا تھا اور مکے میں اس نے مکان بنایا تھا. ایک عمر بن حشام جو ابو جہل کے نام سے معروف ہوا وہ تھا، یہ سردار تھا قریش کا اور کعبے کا متولی تھا. تیسرا بندہ ابو سفیان تھا کہ جو ابو جہل کے بعد قریش کا سردار بنا اور کافروں کو لیڈ کرتا تھا. اخنس بن شریح اور عمر بن حشام اور ابو سفیان تینوں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے. تو اخنس بن شریح نے ابو جہل سے پوچھا کہ عمر بن حشام تو یہ بتا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، جھوٹے نہیں ہیں. وہ
سچے انسان ہیں. اس نے کہا کہ اگر سچے انسان ہیں تو پھر یہ کیا ڈنڈس تو نے رچایا ہوا ہے، پھر ایمان لے کے آنا چاہیے اس کے اوپر. اس نے کہا کہ بنو عبد مناف ہمارے کزن ہیں بنو مخزوم کے، اپنی سرداری کے لیے انہوں نے کھانے کھلائے، ہاتھیوں کو پانی پلایا اور تلواریں اٹھائیں. ہم نے بھی ان کا مقابلہ کیا، ہم نے لوگوں کو کھانے کھلائے، پانی پلایا اور تلواریں اٹھائیں، یہاں تک کہ ہمارا گھٹنا ان کے گھٹنے کے برابر آ گیا. اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر اللہ کا نبی ہے. تو اس کعبے کے رب کی قسم ہم اس نبی کو نہیں مانیں گے، بنو عبد مناف کی سرداری کو ہم نہیں مانیں گے. تو مسئلہ یہ نہیں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول رہے تھے، نعوذ باللہ، آپ تو سچے تھے. ابو جہل بھی یہ کہتا تھا جو سب سے بڑا دشمن تھا. لیکن مسئلہ سچ کے علاوہ کچھ اور تھا کہ آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے اوپر کوئی بندہ اعتراض نہیں کر سکتا تھا. ایمان چاہے لے کر آئے یا نہ لے کر آئے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ ابھی میں ایمان نہیں لایا تھا. یہ بھی طائف کے رہنے والے تھے، سہیل بن عمر کے بھتیجے تھے یہ. تو ایک دن کہتے ہیں کہ میں اور ابو جہل دونوں ایک گاڑی سے گزر رہے تھے، تو سامنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. تو جب آمنا سامنا ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر بن حشام آ اللہ کی طرف، لو کا اللہ کے رسول. تو یہ بات سن کر ابو جہل نے کہا کہ آپ کا مسئلہ بات پہنچانا ہے نا، آپ نے بات پہنچا دی، آپ جہاں چاہیں ہم سے شہادت لے لیں کہ آپ نے بات پہنچا دی، لیکن ہم بنی عبد مناف کو نہیں ماننے والے. تو آپ وہاں سے رخصت ہو گئے، چلے گئے. جب چلے گئے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، تو ابو جہل کہنے لگا کہ مغیرہ یہ ایک سچا انسان ہے، جھوٹ نہیں بولتا. یہ حدیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، یہ سچا انسان ہے، لیکن ہم اس کی بات مان کر نہیں دیں گے، ہم اس کی بات نہیں مانیں گے. کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر آپ سچے دائی تھے. سچے دائی کی نشانی یہ ہے کہ دشمن بھی کہیں کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا. ماننا یا نہ ماننا یہ ان کی بات ہے. میرے بھائیوں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور امت دعوت ہے، اور اب کوئی نبی نہیں آنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ختم المرسلین ہیں، اور دعوت کا کام جو بلانے کا کام ہے یہ کون کرے گا؟ یہ آپ کی امت کرے گی. کوئی ایک فرد نہیں کرے گا. کنتم خیر امت، کنتم خیر امت، کوئی اس کے اندر یدعون الی الخیر کہ یہ خیر کی طرف بلاتی ہے، دائی ہے یہ. تو لازم بات ہے کہ سچے پیغمبر کی امت کو بھی سچا ہونا چاہیے. سچے پیغمبر کی امت کو سچا ہونا چاہیے، ورنہ دعوت کیا ہے؟ اگر میں صبح شام جھوٹ بولوں اور جا کے کسی بندے سے کہوں کہ آپ ہی اللہ کی طرف، تو وہ مجھے پہلی بار یہ کرے گا کہ تو صبح شام جھوٹ بولتا ہے اور مجھے تو اللہ کی طرف بلاتا ہے، آپ اللہ کی طرف آتا نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا یہ بنیادی تقاضا ہے. باقی صفات بھی اپنی جگہ پہ. میں نے صرف آج ایک صفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا ہے، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر
جس میں 97% ماننے والے رہتے ہیں، اور سڑکوں کے اوپر جب نعرے لگاتے ہیں عشق رسول کے تو ہوا کے اندر ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے، لوگوں کے سینے پھٹنے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن طرز عمل آپ دیکھیں، طرز عمل کیا ہے؟ آپ اپنی عدالتوں کو دیکھ لیں جا کے، کون لوگ آتے ہیں وہاں پہ؟ کیا بارڈر پار سے لوگ آتے ہیں وہاں پہ؟ ایک قطع زمین ہے اور 2 بندے دعوے دار ہیں، ان میں سے ایک تو جھوٹا ہے نا، ایک بندہ پکا جھوٹا ہے، تو ظاہر ہے عدالت میں کیس چل رہے، جب پرائیویٹ ملیں گے اصلی بات بتائیں گے، عدالت میں جا کے جھوٹ بولیں گے۔ جب بھی پاکستان کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اس کی FIR درج ہوتی ہے، 97 98 بلکہ 99% اس کے اندر جھوٹ ہوتا ہے، وہ بات نہیں ہوتی جو ایکچولی ہوئی ہے، کچھ اور بات لکھائی جاتی ہے، کچھ اور نام لکھائے جاتے ہیں۔ کیا ہم سچے رسول کی امت ہے؟ کسی تھانے میں چلے جائیں، کسی کچہری میں چلے جائیں، کسی دفتر میں، حتیٰ کہ محکمہ تعلیم میں آپ چلے جائیں، کسی کلرک سے ملے، کسی افسر سے ملے، جھوٹی بات آپ سے کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے ایک سیٹ ہے، آپ وہاں پہ ٹرانسفر کرانا چاہتے ہیں، دفتر میں پوچھیں، وہ کہہ ہے ہی نہیں، جھوٹ نہیں بول رہا، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میرے بھائیوں موبائل ہے کان کے ساتھ میں نے لگایا ہوا ہے، میرا دوست مجھ سے پوچھتا ہے کہ تو کہاں ہے؟ میں قصور میں بیٹھا ہوں، تو میں کہتا ہوں لاہور۔ تو کیا اس کے جھوٹ ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ سچے رسول کی امت کو بھی سچا ہونا چاہیے، لیکن اس وقت بدیانتی اور جھوٹ کے اندر ہمارا دنیا کے ممالک میں 160واں نمبر ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے یہ نعرہ لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس وقت ہمارے ملک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی کہ اس ملک کے اندر لا الہ کے علاوہ ہر چیز آپ کو مل جائے گی، لا الہ نہیں ملے گا۔ کسی دفتر میں چلے جائیں، پارلیمنٹ میں چلے جائیں، عدالت میں چلے جائیں، کسی مارکیٹ میں چلے جائیں، کسی دکان پہ چلے جائیں، دکاندار آپ کو بتائے گا کچھ، بیچے گا کچھ۔ حتیٰ کہ ریڈی کے اوپر چلے جائیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ دعویٰ کرنے سے بات نہیں آئے گا۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، نجات تو اس بات کے اندر ہے، اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اس کے دل میں یہ ڈر ہے کہ میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور مجھے جواب دینا پڑے گا اپنے طرز عمل کا، اور وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے وہ بہترین ہے۔ تو یہ لمحہ پھر یہ ہے سوچنے کی بات، ہم روشنی کرتے ہیں، کمکمے لگا کے روشنی کرتے ہیں، دل ہمارے بجھے ہوئے، دلوں کے اندر جھوٹ کا اندھیرا راج کر رہا ہے۔ اللہ کو اس طرح کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، اللہ کو اس طرح کا ایمان قابل قبول ہے کہ جو میرے رسول کی زندگی تھی اس کی کاپی کرو، اس کے پیچھے چلو، اگر کچھ بھی نفع ہو رہا ہو جھوٹ بول کے بندہ اس کو اللہ کے نام پہ رد کر دے۔ نہیں چاہیے مجھے ایسا نفع جس کے اندر مجھے جھوٹ بولنا پڑے، اور کوئی سودا، کوئی خسارہ جس کے اندر آپ کو نقصان ہو رہا ہے، آپ کو نقصان برداشت کر لینا چاہیے۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے، قادر مطلق ہے، وہ دیتا ہے آپ کو۔ اگر آپ نے جھوٹ کی بنیاد پہ ایک چیز چھوڑ دی ہے
اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آ گئی، اس کی تدبیر کے اندر بھی کوئی تحدید نہیں ہے، اس کی تدبیر لامحدود ہے۔ وہ آپ کو دے گا، 1000 طریقوں سے آپ کو نوازے گا، بشرطے کہ آپ سچ کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے ہمارے رسول ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ لیکن ہماری اول سے آخر تک اس وقت اللہ نے سزا دی، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ 1971 کے اندر اللہ پاک نے ہمارے ملک کو 2 لخت کر دیا، جو ہمیں بڑا پیارا ہے، ابھی بھی ہم اس کے لیے جانے دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ اگر اس میں ہم سچے نہیں ہیں اور سچے نہیں ہیں، اس ملک کے اندر کتنے قوانین میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ پاک کو فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔